ایک شور کہتا ہے، میں ایک مشن کے لیے 3 دن کے لیے سفر پر گیا۔ جب میں دوسرے ملک پہنچا تو میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کی خیریت جاننے کے لیے فوراً فون کیا، کیونکہ میں ان کی جدائی کا عادی نہیں ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کسی نے میری کال کا جواب نہیں دیا۔ 3 دن گزر گئے اور میرا فون میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ میں ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں کال کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے بے حد پریشان ہو کر اپنے بھائی اور بہن کو بلایا تاکہ وہ میری چھوٹی سی فیملی کی حالت جانچیں، اور انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے انہیں یقین نہیں کیا اور اپنی بیوی کی ماں، اپنی خالہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی مجھے تسلی دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرا انتظار لمبا ہوتا گیا۔ دن گزرتے گئے جیسے 3 ماہ کی طرح، اور میں اندر سے غصے سے بھر رہا تھا۔ کبھی حیران میں مبتلا ہوتا اور کبھی مختلف خیالات میں گم ہوتا۔ اکثر مجھے خوفناک وسوسوں سے آتے۔ آخر کار میں اپنے ملک واپس آیا، اور جیسے ہی میں نے وطن کی زمین پر قدم رکھا، میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ مکمل زینت میں تھی اور مجھے شاندار استقبال کیا، جبکہ میرے بچے کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور وہ دوڑتا رہا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جلد ہی حیرت کی جگہ غصہ لے لیتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے اس بے حسی کی وجہ پوچھی، اور میں نے تقریباً اپنا سفر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ میرے دماغ میں مختلف شکایات چل رہی تھیں۔ میری بیوی نے سکون سے جواب دیا کہ تم نے اپنی والدہ سے رابطہ کیا؟ میں نے جواب دیا اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اپنی والدہ سے رابطہ نہیں کیا تاکہ آپ کی خیریت جان سکوں۔ اس نے کہا، یہی احساس تم نے ان دنوں میں محسوس کیا، وہی احساس تمہاری والدہ نے بھی اس وقت محسوس کیا جب تم نے کتنی دنوں تک ان سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ تمہاری آواز سننے کے لیے بے چینی سے منتظر رہتی ہیں، اور جب تم ان سے رابطہ نہیں کرتے تو وہ شوق اور محبت سے بھری ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ اگر تم زیادہ دور ہو، میں نے تمہیں کئی بار تنبیہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ پیغام تم تک پہنچانے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ لگا، میرے عزیز شور۔ میں نے اپنی بیوی کی عقل کی پتلی پر شرمندگی سے سر جھکایا، اور میں نے سبق اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس نے مجھے میری گاڑی کی چابی دی اور میرے کان میں سرگوشی کی، تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنی پہلی محبت اپنی ماں کے پاس روانہ ہوا۔ بعد میں نے اپنی حکیمہ بیوی سے ایک سبق سیکھا جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے خود کو اور وقت کو سنبھلنے کا موقع دیا، اس سے پہلے کہ پچھتاوا فائدہ نہ دے۔ شکریہ اس حکیمہ بیوی کا، شکریہ اس کی ماں کا جس نے اسے بہترین تربیت دی، شکریہ میری ماں کا جس نے مجھے اس کا انتخاب کرنے دیا، اور شکریہ اللہ کا جس نے مجھے رحم کیا اور مجھے غفلت سے جگایا۔ ہماری مائیں ہماری جنتیں ہیں، لہٰذا